نجات گھر بیٹھنے میں ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، نجات کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وسعت میں بند رہو اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ۔ ترمذی۔ درگزر، عاجزی اور صدقہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور عفو درگزر کرنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم تک پہنچائی۔ اسے سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اس دعا کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سچے دل سے ایمان کے ساتھ اگر یہ دعا صبح پڑھے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر وہ شام کو پڑھے تو آنے والی صبح تک اگر وہ وفات پا جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دعا پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث، اچھے اخلاق۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ہم سب کو بحیثیت ایک مسلمان کے، بے شک وہ آپ کے سامنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ آپ سے فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا تو وہاں پر میں نے اچھے اخلاق والے لوگوں کو زیادہ دیکھا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے اخلاق اچھے ہوں، تاکہ ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں انشاءاللہ الآمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام لوگوں سے، سب لوگوں سے اچھے اخلاق سے اور پیار محبت سے گفتگو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ درود برائے کشادگی رزق۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے تو وہ یوں کہا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اس دعائے رزق کو آپ کثرت سے پڑھا کریں اور ایمان کے ساتھ پڑھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دینے والا ہے اور وہ ہمیں حلال رزق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال دے تاکہ ہم رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلائیں اور ہمارے بچے حلالی بنیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ان کو رزق حلال کمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ القاسب بحبل اللہ ہے، کہ جو ہاتھ سے کماتا ہے، جو ہاتھ سے محنت کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رزق حلال کمائیں اور محنت کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اعلیٰ کاروباری نسخے۔ آمدن۔ ایک ہی ذریعہ آمدنی پر انحصار مت کریں، نئے ذرائع پر بھی کچھ سرمایہ کاری کریں۔ اخراجات۔ اگر آپ غیر ضروری چیزیں خریدیں گے تو جلد آپ کو ضروری چیزیں بیچنا پڑ جائیں گی۔ بچت۔ بچت وہ نہیں جو خرچ کرنے کے بعد
بچ جائے، بلکہ جو بچت کے بعد بچ جائے وہ خرچ ہے۔ خطرات: دریا کی گہرائی کا اندازہ دونوں پاؤں سے نہ کریں۔ سرمایہ کاری: تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں مت رکھیں۔ توقعات: دیانتداری بہت مہنگا تحفہ ہے، لیکن گھٹیا لوگوں سے اس کی توقع نہ رکھیں۔ لہٰذا کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں، جن میں آمدن، اخراجات، بچت، خطرات، سرمایہ کاری اور توقعات ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ غلطی، ناانصافی، زیادتی، جرم، گناہ سب انسانوں سے ہی سرزد ہوتے ہیں۔ لوگوں کی غلطیاں، کوتاہیاں معاف کر کیجیے، دلوں سے نفرتیں ختم کریں تاکہ دوریاں کم ہو سکیں۔ زندگی مختصر سی ہے، اسے رنجشوں میں ضائع نہ کریں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم لوگوں میں پیار، محبت، خلوص بانٹیں، سب مسلمان بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھیں، ہمیشہ سچ بولیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ دلوں میں اللہ تعالیٰ بستا ہے۔ کسی کا دل ٹوٹا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم سب کے ساتھ بھلائی کریں۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، دنیا چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے امور کی شرازہ بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے کہ آدمی کا، انسان کا دل مردہ نہ ہو، ہمیشہ آخرت کی فکر رہے اور اپنے اعمال اور اپنے اقوال اور اپنے امور میں آخرت کو مد نظر رکھے کہ اس نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی کہ وہ رب پاک سے ڈرے گا، خوف خدا ہوگا اس کے اندر۔ خوف خدا تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے اور خوف خدا ہمارے اندر ہوگا تو ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم خود کو محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر تم 2 ہو تو تیسرا میں ہوں، اور اگر تم 3 ہو تو چوتھا میں ہوں، اور اگر تم 4 ہو تو 5واں میں ہوں، لہٰذا اپنے تمام امور ایمانداری سے انجام دیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو غنی کر دیتا ہے اور وہ کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا، اور یہ دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس کے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، دنیا چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے امور کی شرازہ بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے کہ آدمی کا، انسان کا دل مردہ نہ ہو، ہمیشہ آخرت کی فکر رہے اور اپنے اعمال
اور اپنے اقوال اور اپنے امور میں آخرت کو مد نظر رکھے کہ اس نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی کہ وہ رب پاک سے ڈرے گا، خوف خدا ہوگا اس کے اندر۔ خوف خدا تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے اور خوف خدا ہمارے اندر ہوگا تو ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم خود کو محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر تم 2 ہو تو تیسرا میں ہوں، اور اگر تم 3 ہو تو چوتھا میں ہوں، اور اگر تم 4 ہو تو 5واں میں ہوں، لہٰذا اپنے تمام امور ایمانداری سے انجام دیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو غنی کر دیتا ہے اور وہ کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا، اور یہ دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس کے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ حاتم طائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا، وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ، اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، لہذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس شرم سے رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بڑی گہری بات، ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتا ہے، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہو تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ نبی سے عورت کی اصلاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت عام پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کے ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ صحیح بخاری 5184۔ مقام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں۔ ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں تو ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام کہیں، نیز میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتی کے ایسے محل کی بشارت سنائیں جس میں کوئی شور و غل اور مشقت و تھکاوٹ نہ ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے روایت ہے۔ سید الاستغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں پڑھا اور صبح ہونے تک فوت ہوا تو وہ جنتی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حالت پریشانی کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت پریشانی میں یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض
ورب العرش الکریم۔ اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6346۔ جنتی خزانہ دلانے والا وظیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے۔ دور سے مدینہ دکھائی دیا تو لوگ اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہرا نہیں اور نہ وہ غیر حاضر ہے، وہ تمہارے درمیان اور تمہارے کجاؤں اور سواریوں کے درمیان یعنی قریب ترین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہنا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3374۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بناؤ سنگھار کریں۔ جس طرح ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے سامنے بن سنور کر آئے، ویسے ہی ایک عورت کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر مردانہ وجاہت اور مردانہ حسن و زیبائش کے ساتھ اس کے سامنے ہو۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرتے تھے۔ غسل کا سنت طریقہ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہا ہم سے میمونہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ نجات گھر بیٹھنے میں ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 اپنی زبان قابو میں رکھو، نمبر 2 اپنے گھر کی وسعت میں بند رہو، نمبر 3 اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ۔ ترمذی حدیث نمبر 2406۔
شام کو لازم پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑی شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑی میں رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر شام کو لازم کر لو، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے۔ اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر شام میں نہ رہنا چاہو تو اپنے یمن کو لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ سنن نبی داؤد 2483۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر اور کھانے کو کچھ نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے تو پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ میں کہتی نہیں تو آپ فرماتے ٹھیک ہے، تب میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ ایک دن آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کچھ تحفہ آیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا چیز؟ میں نے عرض کیا ہیس، کھجور اور مکھن سے بنا حلوہ۔ آپ نے فرمایا میں تو صبح سے روزے میں تھا، تب آپ نے یہ کھانا تناول فرما لیا۔ جامع ترمذی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے۔ ترمذی۔ صحبت کے وقت کے چند مختصر آداب۔ عورت و مرد پاک باوضو ہوں۔ مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے، اگر اول میں بھول جائے تو بعد انزال یاد آنے پر کہہ لے۔ مباشرت سے قبل خوشبو ملنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہر قسم کی بدبو چاہے وہ میلے کچیلے ہونے کی وجہ سے ہو یا تمباکو کو سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو، شہوت کو مردہ اور رغبت کو نفرت سے بدل دیتی ہے۔ صحبت کے وقت قبلہ رو نہ ہو، صحبت کے وقت بالکل برہنہ نہ ہو، مرد انزال کے بعد فوراً علیحدہ نہ بلکہ ٹھہرا رہے یہاں تک کہ عورت کو بھی انزال ہو جائے۔ جب انزال ہونے لگے تو اس کی دعا پڑھ لے۔ اگر اس جماع میں سے فرزند پیدا ہو تو اس کو ہرگز شیطان ضرر نہیں پہنچائے گا۔ جزاک اللہ۔